بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ کہف کی آیت 60 سے ایک واقعہ شروع ہوتا ہے۔ جتنا اس واقعے کے اندر پیش آنے والی باتیں پراسرار ہیں، اتنا ہی اس واقعے میں شامل افراد اور اتنی ہی اس واقعے میں بتائی گئی جگہیں، اور یہ وہ واقعہ ہے جس کے متعلق علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ قرآنی واقعات کے منفرد ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک شخص سے ملاقات کا واقعہ، وہ شخص کے جنہیں قرآن پاک میں نام نہیں دیا گیا، لیکن بخاری اور مسلم کی ایک حدیث سے اس واقعے کا کانٹیکسٹ ضرور پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں خطبہ دیا تو ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پاس۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی جو سورہ کہف میں ہے کہ آپ کو میرے بندوں میں سے ایک بندہ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر ملے گا، اور اسے میں نے اپنے علوم میں سے ایک علم عطا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یا اللہ، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس پر انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے ساتھ ایک نمک لگی مچھلی لے لیں اور 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر جائیں، اور جہاں آپ سے مچھلی گم ہو جائے وہاں آپ کی ملاقات اس بندے سے ہوگی کہ جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص علم عطا کر رکھا ہے، ایک ایسا علم کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک خادم اور ان کے ساتھ ایک نمک لگی ہوئی مچھلی لی، اور یہ دونوں سفر پہ نکلے، اور صخرہ یعنی چٹانی علاقے میں پہنچ کر وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جاتی ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، اور جب آگے جا کر انہیں پتہ چلتا ہے کہ مچھلی تو پہلے ہی کہیں کھو گئی ہیں، تو وہ اپنے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے واپس جاتے ہیں، اور پھر وہاں 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر انہیں ایک ایسا شخص لیٹا ہوا نظر آتا ہے جس نے اپنے گرد کپڑا لپیٹ رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کے پاس جو علم ہے آپ مجھے بھی وہ سکھا دیں، لیکن وہ شخص کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ اس بات پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں کہ جو آپ کے علم کے دائرے سے باہر کی بات ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اصرار کرتے ہیں، اور پھر ان دونوں کا یہ سفر شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں سے آگے کے واقعات آپ نے خود بھی سورہ کہف میں پڑھ رکھے ہوں گے، لیکن ذرا پچھلے 2 پیراگرافز کو دوبارہ ذہن میں لائیے۔ آپ نے کچھ نوٹس کیا کہ سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام کے اس پورے واقعے میں کسی ایک بھی جگہ، فرد، وقت یا اس علم کا کہ جو اس شخص کے پاس تھا بالکل بھی نام لے کر ذکر نہیں کیا گیا؟ اور اس کی ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس وجہ کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو اس شخص کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ جا کر دیکھا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ ابن عباس یہ وہ صحابی ہیں جن کے قرآن سمجھنے کی صلاحیت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود دعا کی تھی کہ اے اللہ، ابن عباس کو حکمت اور تفسیر کا علم عطا فرما۔ خضر علیہ السلام ایک نبی تھے یا ولی ہم نہیں جانتے، ایون کہ یہاں تک بھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ انسان تھے یا بقول کچھ علماء کے ایک فرشتہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خضر کا نام خضر اس لیے ہوا کہ وہ ایک خشک زمین پر بیٹھے، لیکن جو ہی وہ وہاں سے اٹھے وہ جگہ سبزے کے ساتھ لہلہانے لگی تھی۔ آگے چل کر میں آپ کو ان کے متعلق کچھ اور بھی حیرت انگیز باتیں بتاؤں گا، لیکن ابھی بات کرتے ہیں اس پورے واقعے کو شروع کرنے والی نشانی کی، ایک نمک لگی ہوئی مچھلی کا اس مخصوص چٹان پر زندہ ہونا۔ کیسے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک معجزہ تھا، لیکن اس ڈاکیومنٹری کے اندر اب تک آپ کو کم سے کم یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی کہ دین اسلام میں کچھ بھی رینڈملی نہیں ہو رہا۔ اس میں پیش آنے والا ہر واقعہ اپنے اندر ایک معنی رکھتا ہے، ایک میننگ رکھتا ہے۔ لہٰذا کیسے سورہ کہف کے مطابق مچھلی زندہ ہو کر عجیب طریقے سے دریا میں اپنا راستہ بنا کر چلی گئی؟ ابن کثیر، طبری اور سفیان، ان تینوں کا یہ ماننا ہے کہ اس چٹان کے نیچے در حقیقت آب حیات کا چشمہ تھا، اور اسی پانی کے چھینٹے پڑنے سے وہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی۔ اور یہاں پر مچھلی کو نمک لگانے کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ نمک گوشت کے اندر سے تمام پانی کھینچ لیتا ہے، ایکسٹریکٹ کر لیتا ہے، جسے مکمل طور پر ڈی ہائیڈریٹ کر دیتا ہے، یعنی کہ ٹیکنیکلی اس مچھلی کے زندہ ہونے کے چانسز تھے ہی نہیں،
وہ بالکل خشک ہو چکی ہوگی، سوکھ چکی ہوگی، مگر آب حیات کے چھینٹے پڑنے کی وجہ سے وہ زندہ ہوئی اور عجیب طریقے سے پانی میں راستہ بنا کر چلی گئی، اور اسی بات نے نشانی بننا تھا۔ اس راستہ بنانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ سرابا ہے۔ اس سرابا کا مطلب پھسل جانا اور ایک زیر زمین راستہ یا ایک سرنگ بھی ہوتا ہے۔ انفیکٹ یہیں سے لفظ انسرب بھی نکلتا ہے، جس کا معنی ہے کسی کے چھپ کر بیٹھنے کی جگہ۔ کیا یہ چٹانوں کے نیچے چھپا ہوا کوئی مکان تھا؟ اس لفظ کو دیکھتے ہوئے تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن ذرا آب حیات کی طرف واپس آئیں۔ پہلا سوال کہ کیا آب حیات ایک سچ ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے کہ جہنم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی نکالے جائیں گے جو کوئلے کی طرح جل چکے ہوں گے، اور پھر انہیں جنت کے کنارے پر واقع ایک نہر کے اندر ڈالا جائے گا، زندگی اور شادابی کے پانی کی نہر، جس کا نام ہی ماء الحیات ہے، یعنی آب حیات کی نہر، اور وہ اس کے پانی سے اس خوبصورت طریقے سے اگیں گے کہ جیسے سیلاب کے کنارے سبزہ اگاتا ہے۔ پانیوں کے حوالے سے میں ایک اور بات بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہماری دنیا میں کچھ پانی ایسے بھی ہیں جن کا منبع دراصل ہماری اپنی دنیا نہیں ہے۔ مثلا احادیث کی 6 کتابوں میں آپ کو ایک بڑی خاص حدیث ملے گی کہ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے 4 نہریں نکلتی ہیں۔ ان میں سے 2 نہریں یعنی سیحان اور جیحان ہماری دنیا کی نہیں ہیں، لیکن باقی 2 نہریں یعنی نیل اور فرات ہماری دنیا میں آ کر نکلتی ہیں۔ بالکل اسی طرح آب زمزم بھی دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام کے زمین پر پاؤں مارنے کی جگہ سے نکلا تھا، جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان بھاگ رہی تھی۔ تو کیا فرات اور زمزم جیسے کسی تیسرے حیرت انگیز پانی کا چشمہ اور بھی ہے جو ابھی تک آنکھوں سے چھپا ہوا ہے؟ تاریخ میں مختلف کلچرز کے اندر آب حیات کے لیے 1000 سے زیادہ نام استعمال ہو چکے ہیں۔ اس کی خصوصیات میں عمر بڑھنے کو آہستہ کرنا اور زخموں کو بھر دینا شامل ہے، اور اس کا لکھا ہوا تذکرہ آپ کو 2500 سال پہلے گزرے ایک یونانی مورخ ہیروڈوٹس کی کتاب میں بھی ملے گا۔ میں ایک مرتبہ پہلے بھی آپ کو ہیروڈوٹس کے متعلق بتا چکا ہوں کہ ہمیں ہیروڈوٹس کی کتابوں سے اس وقت کی جیوگرافی اور حالات کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے، کیونکہ ہیروڈوٹس نے کئی سفر کیے تھے۔ انفیکٹ آپ کو یاد ہوگا کہ 10ویں چیپٹر میں صدوم اور عمورہ کے شہر ڈھونڈنے میں بھی اس کی کتابوں سے بہت مدد ملی تھی۔ آسان الفاظ میں جان لیں کہ ہیروڈوٹس کو بابائے تاریخ کہتے ہیں، یعنی فادر آف ہسٹری، ایک یونانی مورخ، جیوگرافر اور رائٹر، جس کی کتابوں میں ایک بہت ہی اہم کتاب کا نام ہے ہسٹوریائے، یعنی ہسٹریز، یعنی تاریخیں۔ اس کتاب میں ہیروڈوٹس نے ایک مقام پر افریقہ میں آباد ایک خاص نسل کے لوگوں کا ذکر کیا تھا کہ جو میکروبینز کہلاتے تھے۔ وہ لوگ جس علاقے میں رہتے تھے وہ علاقہ اس وقت آدھے سوڈان اور آدھے مصر میں ہے، اور یہ تمام نقشے میں آپ کو ویڈیوز کے اندر دکھاؤں گا بھی۔ ہیروڈوٹس لکھتا ہے کہ میکروبینز بہت خوبصورت، لمبے تڑنگے، طاقتور اور بڑے جنگجو قسم کے لوگ تھے، اور ان کے پاس اتنا سونا تھا کہ یہ اپنے مجرموں کو بیڑیاں بھی سونے کی پہناتے تھے۔ میکروبینز کی جسمانی طاقت کے متعلق ہیروڈوٹس نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جب ایران کے بادشاہ کیمبیسز II نے میکروبینز کی طرف اپنا ڈیلیگیشن بھیجا، اپنا وفد بھیجا، اور یہ کہا کہ تم لوگ میری بادشاہت قبول کر لو ورنہ میں تم پر حملہ کروں گا، تو میکروبینز کے بادشاہ نے اس وفد کو اپنی کمان دی اور کہا کہ اگر تم اس کمان کو موڑ کر اس میں ڈوری ڈال لو تو میں اپنی بادشاہی چھوڑ کر تمہارے بادشاہ کا غلام بن جاؤں گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وفد کے کسی بھی شخص میں اس کی کمان کو موڑ سکنے کی ہمت نہیں تھی۔ لیکن ان کی سب سے عجیب بات یہ تھی کہ یہ لوگ بہت لمبے عرصے تک جیا کرتے تھے۔ ان کے ایوریج شخص کی عمر میں کم سے کم 120 سال کا ذکر ملتا ہے، یعنی کہ آج کے ایوریج انسان سے 2 گنا زیادہ لمبی عمر۔ ان لوگوں کی خوراک ویسے تو دودھ اور گوشت پر ہی مبنی ہوتی تھی، لیکن جب ہیروڈوٹس نے ان کے ایک بادشاہ سے ان کی لمبی عمروں کے متعلق پوچھا تو وہ انہیں ایک چشمے پر لے گیا جہاں کچھ لوگ اپنا جسم دھو رہے تھے، اور ان کا جسم ایسے چمک رہا تھا جیسے وہ پانی کے بجائے تیل سے نہا رہے ہوں۔
ہیروڈوٹس کہتا ہے کہ اس وقت ان لوگوں کے جسموں سے بنفشی پھولوں یعنی وائلٹ فلاورز کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ پانی ایسا عجیب پانی تھا کہ اس میں کچھ بھی تیرتا نہیں تھا، نہ کوئی لکڑی نہ ہی کوئی اور شے، بلکہ سبھی کچھ اس کی تہہ میں چلا جاتا تھا۔ آب حیات کے متعلق ایک اور قابل ذکر واقعہ آج سے 2200 سال پہلے کے چائنا میں بھی ملتا ہے۔ چائنا پر اس وقت قین ڈائنیسٹی کی بادشاہی تھی، وہی قین ڈائنیسٹی جس کے نام پر آج چین کا نام بھی چینی ہے، کیونکہ یہ وہ شخص تھا جس نے پہلی مرتبہ چائنا کو متحد کیا تھا۔ اس بادشاہ چین نے بھی آب حیات کی تلاش میں اس کے چشمے کے متعلق اس کی باتیں سن رکھی تھی، لہٰذا اس نے آب حیات کی تلاش میں 500 مردوں اور 500 عورتوں کا ایک ایکسپیڈیشن روانہ کیا۔ لیکن اتنے بڑے سکیل پر تلاش کے لیے وہ لوگ کافی نہیں تھے، لہٰذا اس نے ایک بار پھر سے 3000 مردوں اور عورتوں کا ایک سیکنڈ ایکسپیڈیشن بھیجا، لیکن اس سیکنڈ ایکسپیڈیشن میں سے بھی کوئی واپس نہیں آیا۔ بہرحال یہی وہ ایکسپیڈیشن تھا جس میں بیسیکلی پھر جاپان دریافت ہوا تھا۔ 15ویں سے 18ویں صدی کا دور ایج آف ایکسپلوریشن یعنی دریافتوں کا دور کہلاتا ہے۔ اس ٹائم پیریڈ کا ایک اور نام بادبانوں کا دور بھی ہے، کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ جب اسپین، پرتگال، ڈچ، فرینچ اور انگلش لوگ سمندروں میں اپنے بحری جہازوں کی پوری فلیٹس لیے نئی دنیایں دریافت کر رہے تھے، دنیا کو کالونائز کر رہے تھے۔ 1492 میں اسپین کا ایک شخص تھا جسے اس کی ملکہ نے سمندر کے راستے انڈیا ڈھونڈنے کے لیے بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے ریشم اور مسالے لے کر آئے، لیکن وہی شخص بعد میں غلطی سے امریکہ پہنچ گیا، حالانکہ وہ وہاں پہنچ کر بھی یہی سوچتا رہا کہ شاید میں انڈیا میں پہنچ گیا ہوں۔ اس شخص کے نام سے آج آپ سبھی واقف ہوں گے، کرسٹوفر کولمبس، اور امریکہ کے مقامی لوگوں کا نام بھی ریڈ انڈینز اسی لیے ہے کیونکہ کولمبس آخری دم تک یہی سمجھتا رہا تھا کہ وہ انڈیا میں ہے۔ لیکن ملکہ ایزابیلا نے کولمبس کے بعد ایک اور ایکسپیڈیشن بھی بھیجا تھا جس کے متعلق زیادہ لوگ نہیں جانتے۔ اس مہم کو 1512 میں کیریبین کے جزائر کی طرف بھیجا گیا تھا اور اسے لیڈ کرنے والے شخص کا نام پونسے ڈے لیون تھا۔ اس ایکسپیڈیشن کی وجہ کولمبس کی کچھ رپورٹس تھیں جو اس نے ملکہ ایزابیلا کو بھیجی تھی، اور ان رپورٹس کے اندر اس نے لکھا تھا کہ میں نے کیریبین بہاماس کے علاقے میں ایک دلدلی علاقے کے متعلق سنا ہے جو 6 کلومیٹر لمبا ہے۔ اس علاقے کے شمال میں ایک ایسا تالاب ہے کہ جو ہائی ٹائیڈ یعنی مد کے دوران بھر جاتا ہے اور لو ٹائیڈ یعنی جزر کے وقت اس میں کچھ پانی بچ جاتا ہے، اور ہمیں رپورٹس ملی ہیں کہ اس تالاب کا پانی زخموں کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ کولمبس کی ان رپورٹ سے متاثر ہو کر ملکہ ایزابیلا نے پونسے ڈے لیون کو کریبین کے جزائر میں بھیجا، جہاں وہ اگلے 8 سال تک آب حیات کے چشمے کی تلاش کرتا رہا۔ اور اس جنون کے پیچھے دراصل ایک حقیقی وجہ تھی بھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ کولمبس جس تالاب کا ذکر کر رہا تھا اس کی دیواریں لائم سٹون یعنی چونے کے پتھر سے بنی ہوئی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس پانی میں یقیناً بے انتہا کیلشیم اور میگنیشیم رہا ہوگا کہ جو انسانی جلد کی ہیلنگ کے لیے بہت مدد دیتا ہے، اور نمکیات سے بھرے اس قسم کے تالاب میں نہانے پر انسان کی جلد نیچرلی پہلے سے زیادہ فریش اور خوبصورت محسوس ہوتی ہوگی۔ اور ایسے ہی کسی تالاب کی داستان سے متاثر ہو کر پونسے ڈے لیون اگلے 8 سال تک فاؤنٹین آف یوتھ کی تلاش میں کریبینز کے جنگل کھنگالتا رہا، بلکہ اگر آپ میں سے کسی نے پائریٹس آف دی کریبین کا 4تھا پارٹ دیکھا ہے تو اس میں پونسے ڈے لیون کے اسی فاؤنٹین آف یوتھ کا کانسیپٹ موجود ہے۔ آب حیات کے متعلق نسبتاً ایک عجیب و غریب ریفرنس 338 عیسوی میں لکھی ایک کتاب الیگزینڈرز رومانس میں ملتا ہے۔ اب یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دور میں لکھی گئی تھی، اور اس کی اوریجنل لکھائی تو گریک زبان میں ہوئی یعنی یونانی زبان میں، لیکن بعد میں اس کے مختلف تراجم بھی ہوئے۔ اس کتاب کے نام میں موجود لفظ رومانس دراصل رومانٹک والا رومانس نہیں، بلکہ 16ویں صدی کی انگلش میں رومانس روزمرہ کے کاموں کو کہتے تھے۔ اس کتاب کے اندر الیگزینڈر یعنی سکندر اعظم، جسے آدھی دنیا کا فاتح سمجھا جاتا ہے، وہ خضر نام کے ایک شخص سے ملتا ہے جو آب حیات میں ایک مچھلی ڈال کر اسے دکھاتے ہیں کہ وہ زندہ ہو جائے گی۔ اس واقعے کے اندر کتنی صداقت ہے آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا، لیکن
سن 338 عیسوی میں اس کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا جانا بذات خود ایک بڑی عجیب سی بات ہے۔ بہرحال آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تاریخ میں آب حیات کا بہت سا ذکر ہے، مان لیا، لیکن یہ سب تو شاید فرضی کہانیوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بھلا پانی کیسے عمر کو آہستہ کر سکتا ہے یا پھر زخموں کو بھر سکتا ہے؟ لیکن ذرا ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ کیا یہ واقعی ناممکن ہے؟ بڑھاپے کا آنا کیا ہوتا ہے؟ آسان ترین الفاظ میں ایکیمولیشن آف ایرر، یعنی جیسے جیسے ہمارے خلیوں یا سیلز کے اندر اپنے آپ کو ریپیئر کرنے کی صلاحیت کم ہوتی جاتی ہے، ویسے ویسے ہم پر بڑھاپا طاری ہوتا جاتا ہے۔ میں آپ کو اس سے بھی زیادہ آسان زبان میں سمجھا دیتا ہوں کہ جب ہمارا خلیہ 1 سے 2 خلیوں میں تقسیم ہوتا ہے تو یہ عمل ہمارے جسم کی بڑھوتری، اس کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن ہر دفعہ اس خلیے کی تقسیم کے ساتھ اس کے اندر پائے جانے والے کروموسومز کے سروں پر موجود چھوٹے چھوٹے دھاگے، جنہیں ٹیلومیرز کہتے ہیں، وہ مزید چھوٹے چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم اپنے جوتوں کے تسموں کو بار بار باندھ رہے ہوں تو ہر دفعہ باندھنے پر تسموں کے سرے آہستہ آہستہ خراب ہوتے چلے جائیں گے، اور جب یہ ٹیلومیرز خطرناک حد تک چھوٹے ہو جائیں تو خلیہ مزید تقسیم نہیں ہوتا، اور یہ پوائنٹ ایک خلیے کی زندگی میں ہیفلک لمٹ کہلاتا ہے، یعنی اب اس سے زیادہ خلیے تقسیم نہیں ہونا، اور آپ کے جسم کی بڑھوتری اور نشو و نما پر اس کا اثر پڑے گا۔ تھیوریٹیکلی اگر کسی طرح سے ٹیلومیرز کی اس ہیفلک لمٹ کو ختم کر دیا جائے تو ہمارا یہ خلیہ، ہمارا یہ سیل ہمیشہ تقسیم ہوتا رہے گا، یعنی عام الفاظ میں ایک بہت بہت لمبی عمر۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹیلومیرز کے اس نقصان کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہمارے جینز میں ہے۔ اگر آپ ایک بہت بوڑھے اور ایک بالکل نوجوان شخص کے جینز کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ٹیلومیرز کا یہ نقصان سب سے زیادہ 60 قسم کے جینز میں فوکس کر رہا ہے، لیکن کچھ جینز ایسے بھی ہیں جو اس نقصان کو کم کرنے کی کوشش میں مگن ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ایک جین کا نام SIR2 یعنی سائلنٹ انفارمیشن ریگولیٹر 2 ہے۔ جب ایک ایکسپیریمنٹ کے دوران خمیر یعنی یسٹ کے ایک خلیے میں اس جین کی ایکسٹرا کاپیز ڈالی گئیں تو خمیر کی ایوریج عمر 1 ہفتے سے بڑھ کر 1.5 ہفتہ ہو گئی تھی، اور جب اسی خلیے میں سے اس جین کو مکمل طور پر ڈیلیٹ کر دیا گیا تو وہ 1 ہفتے کے بجائے صرف 5 دن تک زندہ رہ سکا تھا۔ اب یہ تمام انفارمیشن واقعی بڑی لاجواب ہے، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ عام میں سے سبھی لوگ اتنی ٹیکنیکل گفتگو کو پسند نہیں کرتے، اس لیے میں مزید ٹیکنیکل ریسرچ کے بارے میں نہیں بتا رہا، لیکن چند عجیب اور حیران کن باتیں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری ٹیکنالوجی جینیٹک ریپیئر میکانزم کہلاتی ہے، اور ابھی ہمارے پاس اس لیول کی ٹیکنالوجی نہیں آئی کہ جو ہمارے جسم کے تمام خلیوں میں ہوئے ڈیمیج کو ریپیئر کر دے۔ البتہ ہمارے پاس کچھ ٹیکنالوجیز واقعی ایسی ہیں کہ جو بذات خود کسی حیرت کدے سے کم نہیں ہے۔ آپ سب نے اکثر پاکستان میں گرمیوں کے موسم میں چھپکلیاں نکلتے دیکھی ہوں گی، اور کئی مرتبہ انہیں مارا بھی ہوگا، لیکن کبھی آپ نے نوٹس کیا ہے کہ چھپکلیوں کی دم کٹ جانے پر صرف چند ہفتوں کے اندر اس کی پوری دم واپس آ جاتی ہے۔ انفیکٹ چھپکلیوں جیسا یہ جانور ہے سیلامینڈر، جس کا جسم نہ صرف اپنی دم دوبارہ سے ریپیئر کر سکتا ہے بلکہ اپنی آنکھیں، اپنے بازو اور اپنی آنتیں تک دوبارہ سے جنریٹ کر لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ قدرت کی اس حیران کن کاریگری سے متاثر ہو کر جرمنی اور امریکہ میں ایک نئی ٹیکنالوجی انوینٹ کی گئی تھی، ڈسکور کی گئی تھی، جسے ٹیشو کلچر ٹیکنالوجی کہتے ہیں، جس میں کسی جاندار کے ٹیشو کا ایک چھوٹا سا حصہ ایک آرٹیفیشل ماحول میں بڑی احتیاط کے ساتھ رکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ چھوٹا سا حصہ آہستہ آہستہ اپنے پورے باقی حصوں کو بھی جنریٹ کر لیتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک پتی، فلاور پیٹل، اسے ایک خاص ماحول میں رکھا جائے، احتیاط سے رکھا جائے، اور اس سے پورے کا پورا پھول دوبارہ سے کھل اٹھے۔
سچ کہوں تو یہ ایک معجزاتی سی ٹیکنالوجی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ابھی تک میری انفارمیشن کے مطابق یہ ٹیکنالوجی پھولوں اور پودوں میں تو استعمال ہو چکی ہے، لیکن جانوروں اور انسانوں میں اس کا استعمال کہاں کہاں تک ہو رہا ہے یہ انفارمیشن شاید ابھی پبلک نہیں کی گئی۔ لیکن 2017 اور 2018 میں امریکہ کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے جینوم ٹیکنالوجی سینٹر نے ایک بالکل نئی ٹیکنالوجی انوینٹ کی تھی۔ اس ٹیکنالوجی کو ابھی تک اس قدر کلاسیفائڈ یعنی پوشیدہ رکھا گیا ہے، یعنی پبلک کو اس کی مکمل انفارمیشن تک میسر نہیں ہے۔ اس ٹیکنالوجی کا نام میجسٹک ہے، MAGESTIC، جو کہ میجسٹک MAJESTIC کا سینونیم ہے، یعنی کوئی ایسی چیز جو بے انتہا دلکشی اور خوبصورتی کی حاملہ ہو۔ لیکن اس ٹیکنالوجی کا نام میجسٹک دراصل ایک مخفف ہے، اور اگر آپ اس کا نام دیکھیں یا سنیں تو شاید آپ مجھ سے بہتر سمجھ جائیں کہ یہ ٹیکنالوجی کیا کچھ کرنے کی اہلیت رکھتی ہوگی۔ This majestic stands for Multiplex Accurate Genome Editing with Short and Trackable Integrated Cellular Barcodes۔ اب سچ کہوں تو کبھی کبھار مجھے خوف آتا ہے کہ آب حیات کی تلاش میں انسان ٹیکنالوجی کی کون کون سی حدود کو چھیڑ رہا ہے۔ یہ آب حیات کی تلاش میں ٹیکنالوجی کی کہانی تھی، لیکن آپ کے ذہن میں شاید ایک سوال ہو کہ کیا قدرتی طور پر بھی ایک بہت لمبی عمر کا ثبوت ملتا ہے؟ میں آپ کو دو بہت ہی خاص جانوروں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ میڈیٹرینین کے سمندروں میں ایک جیلی فش دریافت ہوئی تھی جس کا ویسے تو نام ٹوریٹاپسز ڈورنی ہے، لیکن اس کا ایک کامن اور ایک مشہور نام بھی ہے کہ جس نام سے اسے سبھی لوگ جانتے ہیں، دی امورٹل جیلی فش، یعنی کہ نہ مرنے والی جیلی فش۔ یہ ایک چھوٹا سا جاندار ہے اور واحد ایسا جانور ہے کہ جسے سائنس امورٹل یعنی امر مانتی ہے، کیونکہ اس کے خلیے باقی جانوروں کے برعکس ٹرانس ڈفرینشیشن نامی ایک پروسیس سے تقسیم ہوتے ہیں، یعنی آسان الفاظ میں اس کے خلیے ایک قسم سے دوسری قسم کے خلیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے اس کے ٹیلومیرز یا اس کے تسمے ڈیمیج نہیں ہو پاتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ بوڑھی ہی نہیں آتی۔ اور دوسرا جانور ہے شارک۔ شارک وہ واحد جانور ہے کہ جو ہر ایک بیماری سے مستثنیٰ ہے، امیون ہے۔ اس پر نہ ہی کسی وائرس کا اثر ہوتا ہے اور نہ ہی کسی بیماری کا، یہاں تک کہ شارک کینسر سے بھی امیون ہوتی ہے۔ شارک ہی کی ایک قسم ہے دا گرین لینڈ شارک۔ گرین لینڈ شارک کی عمر حیرت انگیز حد تک لمبی ہوتی ہے۔ 2016 میں نارتھ اٹلانٹک سمندر سے ایک گرین لینڈ شارک ملی تھی۔ اس کی عمر معلوم کرنے کے لیے جب اس کے آنکھوں کے کرسٹلز کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو آپ جانتے ہیں کہ اس کی عمر کیا نکلی تھی؟ بس اتنا کہوں گا کہ جب وہ شارک پیدا ہوئی تھی تب ہمارے ملک میں اکبر بادشاہ حکومت کر رہا تھا۔ یہ بات سچ ہے کہ پانیوں میں ان کی کیمیکل کمپوزیشنز میں فرق ہوتا ہے۔ کچھ پانیوں کی تاثیر واقعی دوسرے پانیوں سے مختلف ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک اور مثال سے بھی سمجھا دیتا ہوں کہ سمندر کے پانی کا ایک قطرہ لیں اور اسے کسی مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کر دیکھیں، آپ کو جو نظر آئے گا شاید آپ اس پر یقین بھی نہ کریں۔ سمندر کے پانی کے ایک قطرے یعنی 1 ملی میٹر کے اندر 1 کروڑ وائرسز، 10 لاکھ بیکٹیریاز اور 1000 چھوٹے چھوٹے پروٹوزونز اور ایلگی تک موجود ہو سکتے ہیں۔ البتہ اگر آپ منرل واٹر یا کسی ایسے پانی کے قطرے کی بات کریں جو کسی چشمے یا جھرنے سے آیا ہو تو وہ تھوڑا سا صاف ہوتا ہے، اور اس میں عام پانی کی نسبت واقعی ایسے نمکیات یا منرلز موجود ہوتے ہیں کہ جو ہمارا جسم خود سے پیدا نہیں کر سکتا۔ پھر اس سے بھی زیادہ صاف تاثیر والا پانی سپرنگ واٹر یا گلیشیئر واٹر ہوتا ہے، مثلا جاپان کے کوبے جھرنوں سے آیا ہوا ایک بہت سی صاف پانی جس کی 750 ml کی بوتل کی قیمت اس وقت پاکستانی 40,000 روپے ہے۔ اور اگر آپ کو اس سے بھی زیادہ صاف اور ایک مختلف تاثیر والا پانی چاہیے تو فیجی کے جزائر کے جھرنوں سے نکلنے والا پانی پئیں، اور اس کی قیمت تو میں خود آپ کو نہیں بتا رہا، لیکن اگر آپ جاننا ہی چاہتے ہیں تو ایکوا ڈی کرسٹالو ٹریبیوٹو اے موڈیگلانی لکھ کر گوگل پر سرچ کر لیں، آپ خود اس کی قیمت جان لیں گے۔ البتہ پانیوں میں
ایک ایسا پانی بھی ہے کہ جس کا میں آخر میں ذکر کرنا چاہتا تھا، اور وہ ہے آب زمزم۔ آب زمزم میں باقی پانیوں کی نسبت پی ایچ لیول تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ گردوں کی پتھری توڑنے میں واقعی ایک شافی دوا کا کام کرتا ہے، اور بہت سی وجوہات کی بنا پر آب زمزم واقعی ایک معجزہ ہے۔ ان وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آب زمزم کے کنویں میں کسی قسم کی کوئی کائی نہیں ہوتی، حالانکہ عموماً پانی کے کنووں میں بایولوجیکل گروتھ کا اگانا ایک عام سی بات ہے، مثلاً الگئی یعنی کائی وغیرہ۔ اور ویسے تو ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ چونکہ زمزم کے کنویں میں 8000 لیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے پانی آ رہا ہے، اور اتنی تیز سپیڈ پر کائی کا جمنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے انگا فالز کا نام سنا ہے تو دنیا میں پانی کی سب سے زیادہ تیز انفلو والی جگہ ہے۔ کانگو کے دریا کی ایک آبشار جس کے اندر ایک سیکنڈ میں 43,000 کیوبک لیٹر پانی آ رہا ہے، اور پانی کے اتنی تیزی سے انفلو پر بھی اس آبشار کے پلنج پول میں آپ کو کائی جمی ہوئی ملے گی۔ یہ ساری گفتگو کرنا اس لیے ضروری تھا تاکہ آپ اچھی طرح جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مختلف پانیوں کی مختلف خصوصیات اور مختلف تاثیریں رکھی ہیں۔ لیکن اگر آب حیات سچ ہے تو پھر یہ کہاں ہے؟ سورہ کہف میں یہ واقعہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ میں تب تک چلتا رہوں گا جب تک مجمع البحرین نہ پہنچ جاؤں۔ اب اس کا عمومی ترجمہ تو دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ ہی ہے، اور بعض علماء کے مطابق یہ بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی اور بحیرہ روم یعنی میڈیٹرینین سی کے ملنے کی جگہ بھی۔ لیکن اگر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو سٹڈی کیا ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ ان کی زندگی مصر، سینائی پیننسولا اور اس کے قرب و جوار میں گزری ہے، اور اگر آپ اس نقشے کو دیکھیں تو ریڈ سی اور میڈیٹرینین دراصل کہیں بھی نہیں ملتے، اور نہ ہی یہ کہیں جمع ہوتے ہیں۔ انفیکٹ خشکی کا وہ ٹکڑا جہاں یہ دونوں دریا ایک دوسرے کے سب سے زیادہ قریب ہیں وہ بھی 75 میل چوڑا ہے، اور ٹیکنیکل زبان میں خشکی کا ایک ایسا ٹکڑا جو دو دریاؤں کو ایک دوسرے سے علیحدہ رکھے اسے استمس کہتے ہیں۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ جب بحیرہ احمر اور بحیرہ روم واقعتاً آپس میں ملے تھے، وہ موقع آج سے صرف 163 سال پہلے آیا تھا، جب ان دونوں دریاؤں کو ملانے کے لیے استھمس آف سینائی میں ایک نہر کھودی گئی تھی جسے آج ہم نہر سویز کہتے ہیں۔ تو پھر اگر اس ریجن میں دو دریا آپس میں ملتے ہوئے نظر نہیں آتے تو پھر یہ کس جگہ کا ذکر ہو رہا ہے؟ عربی الفاظ پر غور کریں۔ مجمع البحرین، اس کا مطلب دریاؤں کے ملنے کی جگہ بھی ہوتا ہے اور دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ بھی ہوتا ہے۔ سینائی پیننسولا کے ٹھیک اوپر ایک لگون ہے، یعنی ایک ایسی جھیل کہ جس میں سمندر کی ہائی ٹائیڈ یعنی مد کے دوران پانی آ کر جمع تو ہو جاتا ہے، لیکن اپنے آس پاس خشکی کی ایک پتلی سی باؤنڈری ہونے کی وجہ سے جزر کے وقت وہ پانی باہر نہیں نکل پاتا۔ اس لگون کا نام لیک برڈاول ہے، اور اس جھیل میں سمندر کا پانی جمع ہونے کے دو راستے ہیں، آؤٹ لیٹ 1 اور آؤٹ لیٹ 2، اور ان ہی آؤٹ لیٹ سے سمندر کا پانی آ کر اس جھیل میں اس کے اپنے پانی کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے، اور لٹرلی مجمع البحرین یعنی دو پانیوں کے جمع ہونے کی ڈیفینیشن پر 100% پورا اترتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جسے ہیروڈوٹس نے اپنی ہسٹریز میں سربونین باغ کا نام دیا تھا، یعنی ایک دلدلی علاقہ جو چلنے کے حساب سے بہت ہی مشکل ہے، دیکھنے میں سخت، لیکن یہاں سے گزرنے والی یونانی فوجیں پھنس اور بعض اوقات دھنس جایا کرتی تھی، اس لیے اس علاقے سے پبلک ہمیشہ دور رہی ہے۔ مختلف پانیوں اور آب حیات کے حوالے سے اگر ان تمام باتوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس مچھلی والی چٹان کے نیچے آب حیات کا چشمہ ہو سکتا ہے؟ شاید ہاں، کیونکہ جیوگرافیکلی میکروبینز کی سرزمین اور اس واقعے میں پیش آنے والی جگہیں تقریباً ایک ہی جیسی ہیں، لیکن اگر وہاں واقعی آب حیات موجود تھا تو پھر صاف صاف بتا کیوں نہیں دیا گیا؟ اس کا جواب الٹا میں آپ سے ایک سوال کی صورت میں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں بتاؤں، آپ کو بتاؤں کہ فلاں شہر کے فلاں گھر میں ایک ایسا چشمہ پھوٹ پڑا ہے جس کا پانی خوبصورتی اور شباب کو دیر تک قائم رکھتا ہے، تو آپ اس گھر کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟
آپ اس پانی کی تلاش میں اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی انسانی کمزوری ہے، ہمیشگی کی خواہش، اور شاید اسی لیے اس واقعے کی جگہ کو بہت ہی ویگ رکھا گیا تھا۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صخرہ یعنی آب حیات والی اس چٹان پر لے جایا گیا، پھر انہیں مجمع البحرین کی طرف لے جایا گیا، پھر انہیں واپس صخرہ تک لایا گیا، یعنی آپ کہیں بھی اس واقعے میں موجود کوآرڈینیٹس اور ڈائریکشنز کو ٹریک کر ہی نہیں سکتے۔ اور میں بھی آپ کو صرف مجمع البحرین دکھا سکتا ہوں، لیکن ایگزیکٹلی وہ چٹان کون سی ہے یہ شاید کوئی کبھی نہ جان سکے۔ رہی آب حیات کی بات، تو شاید آج بھی وہ مجمع البحرین کے قریب کسی چٹان کے نیچے آنکھوں سے چھپا ہوا ہے، جس کے گرد موجود دلدلوں کی وجہ سے کوئی گم کر بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن وہاں بیٹھے حضرت خضر علیہ السلام، ان کے بیٹھنے کی جگہ کا سبز ہو جانا، آب حیات کی نہر کے کنارے سے ان لوگوں کا سبزے کی طرح اگانا، شاید یہ تمام باتیں کہیں نہ کہیں آپس میں کنیکٹ ضرور ہو رہی ہیں۔ اس دنیا اور اس دنیا سے باہر ہمارے رب ذوالجلال کی ایسی ایسی نشانیاں موجود ہیں کہ ہر دفعہ ان کی طرف دیکھنا ہمیں مبہوت کر دیتا ہے۔ مثلا جولائی 2011 ہماری دنیا سے 12 ارب لائٹ ایئرز کے فاصلے پر پانی دریافت ہوا تھا، جو بالکل ہمارے ہی پانی یعنی H2O جیسا تھا، بس ایک معمولی سے فرق کے ساتھ، اور وہ یہ کہ اس پانی کی مقدار ہماری پوری دنیا میں موجود سمندروں کے پانی سے 140 کھرب گنا زیادہ تھی۔ خدا جانے اس عظیم الشان پانی کے ذخیرے میں کیا تاثیریں ہوں گی، اور شاید اس سے بھی اہم بات، اللہ جانتا ہے کہ اس پانی میں رب ذوالجلال کی کون کون سی مخلوقات تیر رہی ہوں گی۔ آب حیات اس واقعے کی صرف شروعات تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام سے ملتے ہیں اور انہیں وہ علم سکھانے کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف سے دیا ہے، تو خضر کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، اور آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں جو آپ کے علم کے دائرے سے باہر کی بات ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا یہ جواب بہت اہم تھا، کیونکہ آگے چل کر حضرت خضر علیہ السلام نے 3 کام کیے تھے۔ پہلا کام کہ جن لوگوں کی کشتی میں سفر کیا ان کی کشتی توڑ دی، حالانکہ کشتی والے بہت اچھے لوگ تھے، انفیکٹ اتنے اچھے کہ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو مسافر سمجھ کر ان سے کرایہ بھی نہیں لیا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام شرمندہ ہو گئے کہ یہ آپ نے کیا کیا، لیکن خضر علیہ السلام نے صرف اتنا جواب دیا کہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ دوسرا کام یہ کہ کچھ بچوں کو کھیلتا دیکھ کر خضر علیہ السلام نے ان میں سے ایک بچے کا سر ہی الگ کر دیا۔ یہ دیکھ کر تو موسیٰ علیہ السلام سے بالکل بھی نہیں رہا گیا، اور وہ بولے کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، لیکن خضر علیہ السلام نے غصے سے جواب دیا کہ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اور تیسرا کام یہ کہ کچھ نہایت ہی بد اخلاق لوگوں کے ایک گاؤں میں پہنچ کر ان کی بے انتہا بدسلوکی کے باوجود ان کے گاؤں میں موجود ایک دیوار کے جو گرنے ہی والی تھی اسے بغیر کسی معاوضے کے ٹھیک کر دیا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر بھی تل ملا اٹھے کہ آپ نے اتنے بد اخلاق لوگوں کے ساتھ اتنے اخلاق کا مظاہرہ کیوں کیا، تو اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس یہاں سے آگے اب ہم ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اور پھر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں باتوں کے کرنے کی وجہ بتائی، وہ وجوہات جنہوں نے مستقبل میں ہونا تھا۔ مثلا کشتی کو اس لیے توڑا کیونکہ آگے اسے ایک بادشاہ نے پکڑ لینا تھا، بچے کو اس لیے مارا کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کے لیے آگے چل کر ایک فتنہ بن جانا تھا، اور دیوار کو اس لیے ٹھیک کیا کیونکہ اس دیوار کے نیچے ایک ایماندار شخص کی اولاد کی دولت چھپی ہوئی تھی جسے انہوں نے آگے چل کر استعمال کرنا تھا۔ بلکہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، کاش وہ تھوڑا سا اور صبر کر لیتے تو اور کیا کیا واقعات دیکھ لیتے۔ اب ایک سوال جو تقریباً ہر ذہن میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کون سا علم عطا کیا تھا کہ جسے قرآن پاک میں ہمارے علوم میں سے ایک علم کہا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے ان کا علم سیکھنے کے بارے میں درخواست کی تھی، اور جب یہ دونوں کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت ایک پرندہ آیا تھا،
اور اس نے پانی میں چونچ ڈال کر اپنے منہ میں پانی بھرا تھا اور اڑ گیا تھا۔ اس پر خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جو علم مجھے اور آپ کو عطا کیا گیا ہے وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے اس پرندے کی چونچ کا پانی اور یہ سمندر۔ سچ کہوں تو اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں سوچتے ہوئے اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے علم سے کوئی حکم صادر کرتے ہیں تو فرشتوں کے دلوں پر گھبراہٹ کیوں طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے علم اور مرتبے کے سامنے اپنی اوقات کا احساس واقعتاً گھبراہٹ طاری کر دیتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس ایگزیکٹلی وہ کون سا علم تھا یہ شاید ہم کبھی بھی نہیں جان سکے۔ اگر وہ وحی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی پیغمبر تھے، وحی تو ان کے پاس بھی آتی تھی، بلکہ وحی کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو پوری کی پوری توریت نازل ہوئی تھی، بلکہ توریت بھی کیا، موسیٰ علیہ السلام تو وہ ہستی ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بذات خود کلام کیا ہے۔ تو پھر ایسا کون سا علم تھا جس کے ذریعے خضر علیہ السلام یہ دیکھ لیتے تھے کہ فلاں لڑکے نے آگے چل کر اپنے والدین کو فتنے میں مبتلا کرنا ہے، یا پھر فلاں بادشاہ نے آگے چل کر کشتی کو ضبط کر لینا ہے، یا پھر فلاں لڑکوں نے آگے چل کر دیوار کے نیچے موجود خزانے کو نکالنا ہے۔ ہم اس ایگزیکٹ علم کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو وقت کی سمجھ دے رکھی تھی۔ انفیکٹ انہوں نے شروع ہی میں یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دی تھی کہ آگے چل کر آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ خضر علیہ السلام ٹائم یا وقت میں آگے اور پیچھے سفر کر رہے تھے یا نہیں، ہم نہیں جانتے، لیکن کیا ٹائم ٹریول ممکن ہے؟ چیپٹر کے اگلے حصے کے اندر میں آپ کو ٹائم ٹریول ہی کے متعلق کچھ بتاؤں گا۔